اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ الحمدللہ آج 22ویں پارے کی تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ 22ویں پارے میں کئی صورتیں شامل ہیں۔ سورہ احزاب کی بقیہ آیت نمبر 31 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے اور باقی آیات، اور اس کے بعد سورہ سبا اور پھر سورہ فاطر اور آخر میں سورہ یاسین کی چند ابتدائی آیات بھی اس میں شامل ہیں۔ سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 31 کہ جہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، یہ مفاہیم جو ہیں گزشتہ پارے کی آخری آیات کے اندر مذکورہ مفاہیم کے ساتھ مربوط ہے، کہ جہاں اللہ رب العزت جو ہے ازواج مطہرات کے حوالے سے کچھ احکام کو بیان فرما رہا ہے، اور انہیں کچھ خاص اللہ رب العزت کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو احکام دیے گئے تھے ان کا تذکرہ ہے۔ تو اس لیے پہلی آیت میں ارشاد ہے کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور تم میں سے، یعنی ازواج مطہرات سے مخاطب ہے، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل انجام دے گی، اسے ہم اس کا دگنا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت کا رزق مہیا کر رکھا ہے۔ اس سے گزشتہ پارے کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ فرمایا تھا کہ اگر نافرمانی کریں اور اگر اللہ تعالیٰ کے قوانین کو اگر توڑیں تو دگنا عذاب دیں گی۔ ان کے مقابلے میں یہاں پر یہ فرمایا کہ اگر اطاعت بھی کریں تو جس طرح نافرمانی پر دگنا عذاب ہے، اسی طرح اطاعت اور نیکی کی وجہ سے ان کا اجر و ثواب بھی دگنا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا۔ اور اس کے بعد والی آیت میں ہے کہ اے نبی کی بیویو، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم تقوی رکھتی ہو تو نرم لہجے میں باتیں نہ کرنا، کہیں وہ شخص لالچ میں نہ پڑ جائے جس کے دل میں بیماری ہے، اور معمول کے مطابق باتیں کیا کرو، جو ان کا ایک خاص مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے اس مقام اور منزلت کے حفاظت کا گویا کہ اس آیت کریمہ میں حکم دیا۔ اور اس کے بعد یہ آیت نمبر 33 کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں جم کر بیٹھی رہو اور قدیم جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو نمایاں کرتی نہ پھرو، نیز نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اس کے بعد آئے جو ہمارے ہاں آیت تطہیر کے نام سے مشہور ہے، وہ بھی اسی آیت کریمہ کا حصہ ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا ارادہ بس یہی ہے، ہر طرح کی ناپاکی کو اہل بیت آپ سے دور رکھے اور آپ کو ایسے پاکیزہ رکھے جیسے پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ کے ابتدائی حصے میں دوبارہ ازواج مطہرات سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ گھروں میں بیٹھی رہیں، گھر سے باہر نہ نکلیں۔ ایک خاص حکم تھا ان کے لیے کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلیں، اور جس طرح زمانہ جاہلیت کی خواتین عام اصولوں کی، اخلاقی اور اسلامی اصولوں کی رعایت کے بغیر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اس طرح ان کی طرح نہ کریں، اور اسی طرح نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے کا ان کو حکم دیا۔ پھر اسی کا اگلا حصہ جو ہے وہ آیت تطہیر کے طور پر مشہور ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی طہارت اور پاکیزگی کا اعلان فرمایا۔ اور اس کے بعد والی جو آیت ہے، آیت نمبر 34، وہ بھی ازواج مطہرات کے حوالے سے، یعنی جو سلسلہ کلام پہلے تھا وہ اس کے بعد بھی جاری ہے، لیکن درمیان میں یہ جو ٹکڑا ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جن میں باقاعدہ اہل بیت کی طہارت اور پاکیزگی کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا۔ اب یہ جو آیت جس میں طہارت کا اعلان ہے، پاکیزگی کا اعلان ہے، اور تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے، چونکہ جن کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ یقیناً کیا ہے، بلند مقام ہے، اور عصمت و طہارت کے مقام اور منزلت پر فائز ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے مصداق کو اگر آپ تلاش کرنا چاہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے تفسیریں کرنا شروع کر دیں، سیاق و سباق کو مد نظر رکھ کر جو ہے، ایک یہ صورتحال ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی طرف ہم رجوع کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔
یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کرام عام طور پر قرآن کریم کی آیات کی تفسیر بیان فرماتے تھے اور اس سلسلے میں جو روایتیں ہیں وہ کیا کہتی ہیں۔ تو جب فرامین نبوی کی طرف اور بعض اصحاب کے فرامین کی طرف روایتوں کی طرف جب رجوع کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آیت کریمہ کا یہ حصہ کہ جو آیت تطہیر کے نام سے معروف ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ اس کے بارے میں جب پوچھا بھی گیا تو آپ نے بھی فرمایا کہ یہ حضرت امام علی امیر المومنین علیہ السلام، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہو گئے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جو ہستیاں ہیں وہ چادر تطہیر کے جب نیچے آ گئے، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی چادر کے نیچے جب یہ سارے جمع ہو گئے تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائے اور ان کی طہارت اور پاکیزگی کا اعلان فرمایا۔ اور اس وقت جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پھر یہ نظر آتی ہے کہ آپ ہمیشہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر کے سامنے تشریف لاتے، جب بھی آپ نماز کے لیے گزرتے اپنے گھر سے مسجد نبوی تک تو آپ وہاں پر آ کر حضرت امام علی، حضرت فاطمہ اور امام حسن امام حسین کو السلام علیکم یا اہل بیت کہہ کر سلام فرماتے۔ اور روایات یہاں پر مختلف ہیں کہ 6 مہینے تک حضور اکرم کا طریقہ یہی تھا، اور سارے صحابہ کرام جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سیرت ہے اور آپ کی یہی سنت ہے۔ اور بعض روایت کے مطابق تقریباً 9 مہینے تک آپ کا یہی طرز عمل تھا، یعنی کوئی ایسا شک و شبہ نہیں چھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت کریمہ کے مصداق کے تعین کے سلسلے میں جو پھر مسلمانوں کے ذہنوں میں پیدا ہو جائے، بلکہ اس سلسلے میں عام طور پر جو شکوک و شبہات پیدا بھی ہو گئے یا کیے گئے وہ بہت بعد میں، خود عصر نبوی کے زمانے میں اصحاب کرام کے ذہنوں میں یہ سوالات نہیں تھا کہ یہاں پر اہل بیت سے مراد کون ہے۔ وہ سارے کے سارے طرز اور سنت سیرت نبوی کو دیکھتے تھے اور آپ کے اس کے مطابق جو ہے جانتے تھے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اہل بیت سے مراد حضرت رسول اکرم اور باقی جو پنجتن پاک ہیں وہ ہیں، اور پیغمبر اکرم کا طرز عمل بھی وہاں پر یہی رہا تھا۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں، تقریباً 70 سے زیادہ طرق سے جو ہے اس سلسلے میں روایتیں نقل ہو گئی۔ انتہائی اہم ترین کتابوں کے اندر جو ہے یہ شیعوں کے ہاں بھی اور اہل سنت کے ہاں بھی جو ہے روایات اس سلسلے میں موجود ہیں کہ یہاں پر اہل بیت سے مراد امام علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں۔ اور جو باقی صیغوں کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے مؤنث کے صیغوں کا استعمال فرمایا چونکہ مخاطب وہی تھیں، اور اس کے بعد بھی مؤنث کے صیغوں کا استعمال فرمایا، لیکن یہاں پر پہنچ کر صرف کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو مخاطب کر کے عنکم کہہ کر جو ہے باقاعدہ مذکر کے صیغوں کے ساتھ اس کا ذکر جو فرمایا ہے۔ بعض علماء نے اس اعتبار سے بھی یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے یہ ایک مستقل اس واقعے کے بعد نازل ہو گئی کہ جو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر میں چادر کسا کے نیچے پیغمبر اکرم کے ساتھ اہل بیت کے جمع ہونے کے واقعے سے مربوط ہے۔ اور اس موقع کے حوالے سے اس سلسلے میں جو روایت ہے خود حضرت ازواج مطہرات میں سے بھی اگر ہم دیکھیں تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت بھی موجود ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی روایت موجود ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ مراد جو ہے ان سے کون ہے؟ امام علی، حسن، امام حضرت فاطمہ اور امام حسن اور امام حسین اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ یہ ازواج جو ہیں جب وہاں پر تھیں تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم بھی آ سکتی ہیں اس چادر کے نیچے؟ تو حضور اکرم نے فرمایا تھا کہ آپ خیر پر ہیں، لیکن چادر کے نیچے جو ہیں صرف یہی اہل ہیں، اور حضور اکرم نے وہاں پر دعا بھی مانگی تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت، اور اس کے بعد والی آیات کریمہ کے اندر بھی ازواج مطہرات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اللہ کی ان آیات اور حکمت کو یاد رکھو جن کی تمہارے گھروں میں تلاوت ہوتی ہے، اللہ یقیناً بڑا باریک بین خوب باخبر ہے۔ اور اس کے بعد مسلمان مردوں اور مسلمان خواتین کے حوالے سے، مومنین مرد اور مومنین خواتین کے حوالے سے فرمایا کہ یقیناً مسلم مرد اور مسلم عورتیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں، راستگو مرد اور راستگو عورتیں، صابر مرد اور صابرہ عورتیں، فروتنی کرنے والے مرد اور فروتن عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں،
روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اپنی عفت کے محافظ مرد اور عفت کی محافظہ عورتیں، نیز اللہ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ کے اس میں جہاں اللہ تعالیٰ نے مختلف خصوصیات کے حوالے سے مردوں اور عورتوں کا جو تذکرہ فرمایا ہے، تو اس سے بعض علماء نے یہاں پر یہ بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اسلام کی بعض خاص تعلیمات کو لے کر کہ جہاں کچھ احکام مردوں کے حوالے سے الگ ہیں، خواتین کے حوالے سے الگ ہیں، تو اس کو ایک جنسی تفریق کے طور پر لیتے ہیں اور اس کو ایک غیر منصفانہ حکم قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام تو اس طرح جو ہے مرد اور عورت کے خصوصیات کا اور ان کے لیے اجر و مغفرت کا اور اللہ رب العزت کی جانب سے جو پاداش ہے اس کا بے لاگ اعلان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر اور مغفرت کے حصول میں مرد اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو فرق ہیں وہ خصوصیات کے اعتبار سے، وہ کیا ہے؟ پاکیزہ ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ وہ صدقہ دینے والے ہونے چاہیے، صابر ہونے چاہیے، اطاعت گزار ہونے چاہیے، مومن ہونے چاہیے، یعنی ان معنوی کمالات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے جن معنوی کمالات پر انسان اگر اتریں گے تو پھر چاہے وہ مرد ہو یا چاہے عورت ہو ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اجر اور یہ پاداش ہیں۔ باقی رہے وہ احکام تو وہ یقینی بات ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہر انسان کے لیے دین کے باقی احکام کے اندر بھی، لیکن چند ایک مسائل کے اندر اگر احکام اگر متفاوت اگر یہاں پر ہیں تو وہ بھی اللہ رب العزت نے ان کی خلقت اور ان کی جو تکالیف کو برداشت کرنے کی استطاعت اور صلاحیت اور معاشرے کے اندر جو ان کے مقام اور منزلت ہے اس کو پیش نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص احکام اور قوانین بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد والی آیت کریمہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ولایت کا اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہاں پر اعلان فرمایا کہ صاحبان ایمان کے حوالے سے کہ کسی مومن اور مومنہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کریں تو انہیں اپنے معاملے کا اختیار حاصل رہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاحبان ایمان کو ہرگز اجازت نہیں دی کہ وہ حکم الہی کے مقابلے میں، حکم رسول کے مقابلے میں اپنی جانب سے کسی حکم کا انتخاب کر لیں۔ اگر آپ صاحب ایمان ہیں تو یہاں پر حکم کون سا چلے گا؟ وہ جو اللہ تعالیٰ دے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے۔ تو اس سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے، عام طور پر ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے معاملے میں تو چلو سر تسلیم ہم کر لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے معاملے میں ہم خود اجتہاد کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم ایسے آراء اور نظریات قائم کر دیتے ہیں کہ جو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے بالکل مخالف ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ حکم رسول کو اللہ تعالیٰ نے حکم الہی کے مترادف یہاں پر قرار دیا ہوا ہے، اور یہ فرمایا کہ ان کے حکم کے بعد پھر کسی اور کو حق نہیں ہے۔ تو یہاں پر پھر حکم رسول کے مقابلے میں، فیصلے رسول کے مقابلے میں کسی بھی معاملے میں ہو، وہ چاہے سیاسی معاملے میں ہو، وہ چاہے دینی معاملات کے اندر ہو، روزمرہ کے معاملات کے اندر ہو، اور باقی انسانی اور دینی امور سے مربوط واقعات اور معاملات کے اندر ہو، جب حکم رسول آ جائے تو اس کے بعد پھر کسی اجتہاد کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، چاہے کوئی بھی ہو، کیونکہ صاحبان ایمان کے دائرے میں سارے کے سارے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہوں یا آج کے ہوں، نہیں، جو بھی صاحبان ایمان ہیں ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ حکم الہی اور حکم رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں اور اس کے مقابلے میں اپنے لیے کسی اختیار کا قائل نہ ہو، اور اگر ایسا کریں گے تو پھر وہ حقیقی طور پر دائرہ ایمان میں ہیں، اور اگر ایسا نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صریح گمراہی میں مبتلا ہے۔ حکم الہی اور حکم رسول کے مقابلے میں اپنے لیے اگر کسی بھی معمولی بھی اگر اختیار کا قائل اگر ہو جائے تو صریح گمراہی میں وہ مبتلا ہے۔ اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 36 میں سورہ احزاب کے اللہ نے اعلان فرمایا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی زوجیت کا، ان کے نکاح کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ جو حضرت زینب سے جن کی شادی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ شادی آگے نہیں چلتی، وہ نکاح آگے نہیں بڑھتا،
اور پھر جس کی وجہ سے وہ بعد میں ان سے جدا ہو جاتی ہیں، اور حضرت زینب جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھر زوجیت میں آ جاتی ہیں۔ تو یہاں پر خود حضرت زید کا باقاعدہ نام بھی موجود ہیں، اور تقریباً صحابہ کرام میں واحد صحابی کی جن کا باقاعدہ نام ہے قرآن کریم میں وہ صرف یہی ہیں کہ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم۔ ایک اور اس وقت طریقہ یہ رائج تھا کہ منہ بولے بیٹے کو لوگ حقیقی بیٹا تصور کرتے تھے، اور پیغمبر اکرم کے منہ بولے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، آزاد کردہ غلام تھا لیکن پیغمبر نے اپنا بیٹا بنا دیا تھا، تو لوگ ان کو حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھتے تھے، اور ایک ایسی یعنی غیر اسلامی سنت ان کے اندر قائم تھی کہ چونکہ وہ بیٹا قرار دیا گیا ہے تو لہٰذا اگر اس کی زوجہ طلاق کے بعد جو ہے اگر شادی کرنا چاہیں ان سے تو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو توڑا، اور اس آیت کریمہ کے اندر یہ فرمایا، تو باقاعدہ فرمایا کہ پھر جب زید نے اس خاتون سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس خاتون کا نکاح آپ سے کر دیا، حضور سے فرمایا، تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے شادی کرنے کے بارے میں کوئی حرج باقی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر ہی رہے گا۔ اور تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو توڑا اور جو اسلام کا حقیقی حکم تھا اس کو بیان فرما دیا۔ نبی کے لیے اس عمل کے انجام دینے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، جو انبیاء پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کی سنت یہی رہی ہے، اور اللہ کا حکم حقیقی انداز سے طے شدہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 40 میں سلسلہ کلام وہی ہے، اور اسی کے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 40 میں جو حکم بیان فرمایا ہے اس میں ایک خاص لفظ بھی جو اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے، جس کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی اس سے اظہار ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ جب یہ نکاح ہوا تھا حضرت زینب کے ساتھ تو پھر بھی بعض لوگوں کے ذہنوں میں سوالات تھے، اور خاص طور پر جو منافقین تھے وہ تو اپنے انداز میں اس کو اچھالنے کی کوشش بھی کر رہے تھے، تو کہ یہ تو ان کا بیٹا تھا اور بیٹے کی متعلقہ بیوی کے ساتھ حضور نے نکاح۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا حضور اکرم تم میں سے کسی مرد کے باپ ہی نہیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بیٹی تھی، باقی جو آپ کے بیٹے تھے ان کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، 2 بیٹوں کا مکے میں اور ایک بیٹا جو ہے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد، تو بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، تو لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا بڑا نہیں ہوا، یعنی سن بلوغت تک نہیں پہنچا، تو اس لیے کوئی ایسا مرد نہیں ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند کہلائے، حضور اکرم کی صرف بیٹی ہے۔ اور یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہی ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو نبوت کا سلسلہ اللہ رب العزت نے شروع فرمایا تھا اس کا اختتام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر فرمایا۔ اللہ آخری نبی بنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، اور قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ختم نبوت کا واضح الفاظ میں اعلان فرمایا کہ آپ خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے۔ نبوت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب کل قیامت تک کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی اور شریعت بھی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا اعتقاد اور ایمان کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے دین پر اعتقاد کا تقاضا ہے، قرآن کریم کے اوپر ایمان کا تقاضا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ایمان کا تقاضا ہے۔ اور روایات کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوں گے۔ آپ نے امیر المومنین علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، وہ جو مشہور روایت ہے کہ یا علی الا ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ اے علی کیا آپ اس بات کے اوپر راضی نہیں ہیں کہ آپ کی نسبت مجھ سے بالکل ویسی ہی ہو جیسے ہارون کی موسیٰ سے تھی، مگر صرف ایک فرق کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب گئے تھے تو جو ان کی نیابت کا فریضہ، ان کی خلافت اور جانشینی کا
फरीज़ा अंजाम दे रहे थे। हुजूर अकरम ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हवाले से भी यही फरमाया। और उसके बाद उन मकामात और मंजिलतों के बयान के बाद सिर्फ एक इस्तिस्ना हुजूर अकरम ने फरमाया, और वो क्या? वो नबी नहीं है। मेरे बाद कोई नबूवत नहीं है, तो लिहाजा आप नबी नहीं है, लेकिन जानशीनी में बिल्कुल वही निस्बत है कि जो हारून को मूसा से थी। तो लिहाजा ख़त्म नबूवत के ऊपर कुरान करीम की जो वाज़ेह दलील वो ये आयत करीमा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन में यह हदीस मंजिलत के नाम से मशहूर है। हदीस मंजिलत जिसमें पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अल्फाज में ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, दो टोक अंदाज में फरमाया है। तो अब आपके ऊपर ईमान रखने वाले जो हैं पैगम्बर अकरम के बाद किसी नबूवत का एतक़ाद रख ही नहीं सकते। और उसके बाद कल क़यामत तक कोई भी आदमी आकर नबूवत का दावा करे, किसी भी एतबार से नबूवत का, रिसालत का दावा अगर करें, तो फिर मालूम होगा कि वो क्या है? कज़्ज़ाब हो सकता है, लेकिन अल्लाह का नबी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने वाज़ी अल्फाज में फरमाया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वाज़ी अल्फाज में इसका ऐलान फरमा दिया है। तो ये ख़त्म नबूवत के ऊपर एक इंतहाई अहम आयत करीमा। और इसके बाद जो है आगे आयत नंबर 49 में अल्लाह ताला ने एक हुक्म शरी को बयान फरमाया निकाह के हवाले से कि अगर निकाह के बाद रुखसती से पहले, मुबाशरत से पहले अगर तलाक़ हो तो फिर क्या है? इद्दत नहीं है उसका। यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मोमिनो, जब तुम मोमिनात से निकाह करो और फिर हाथ लगाने से पहले उन्हें तलाक़ दे दो तो तुम्हें कोई हक़ नहीं पहुँचता कि उन्हें इद्दत में बिठाओ, लिहाजा उन्हें कुछ माल दो और शाइस्ता अंदाज में उन्हें रुखसत करो। और आयत नंबर 50 में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो अल्लाह की तरफ से खुसूसी हुक्म था उसका तज़किरा है कि 4 बीवियों से ज़्यादा की जो इजाज़त है अल्लाह के नबी को, उसका तज़किरा है कि ए नबी, हमने आपके लिए आपकी वो बीवियाँ हलाल की हैं जिनके महर आपने दे दिए हैं, और वो लोंडियाँ भी जो अल्लाह ने बग़ैर जंग के आपको अता की हैं। नीज़ आपके चचा की बेटियां और आपकी फूफियों की बेटियां और आपके मामों की बेटियां और आपके खालाओं की बेटियां जिन्हें आपके साथ हिजरत की जिन्होंने आपके साथ हिजरत की है, सब हलाल हैं। और वो मोमिना औरत जो अपने आप को नबी के लिए हिबा करे और अगर नबी भी उससे निकाह करना चाहें, ये इजाज़त सिर्फ़ आपके लिए है, मोमिनों के लिए नहीं। हमें मालूम है कि हमने मोमिनों पर उनकी बीवी और कनीज़ों के बारे में क्या हक़ महर मुअय्यन किया है। आपको ये रियायत इसलिए हासिल है ताकि आप पर किसी किस्म का मुज़ायक़ा ना हो, और अल्लाह बड़ा मुआफ़ करने वाला और मेहरबान है। फिर इसके बाद भी यही सिलसिला कलाम आगे है। आयत नंबर 53 में अल्लाह ने फरमाया कि साहिबान ईमान से कि वो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में इजाज़त के बग़ैर दाखिल ना हो। ए ईमान वालो, नबी के घरों में दाखिल ना होना मगर ये कि तुम्हें खाने के लिए इजाज़त दी जाए, और नहीं पकने का इंतज़ार करो, लेकिन जब दावत दे दी जाए तो दाखिल हो जाओ, और जब खाना खा चुको तो तुम मुंतशिर हो जाओ, और बातों में लगे बैठे न रहो। और ये बात नबी को तकलीफ़ पहुंचाती है मगर वो तुम्हारा लिहाज करते हैं, लेकिन अल्लाह हक़ बात बयान करने से नहीं शर्माता। और जब तुम्हें नबी की बीवियों से कुछ मांगना हो तो पर्दे के पीछे से मांगा करो, ये तुम्हारे और उनके दिलों की पाकीज़गी के लिए ज़्यादा बेहतर है। तुम्हें यह हक़ नहीं कि अल्लाह के रसूल को अज़ियत दो और उनकी अज़वाज से उनके बाद कभी भी निकाह न करो, बतहक़ीक़ अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है। इसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का भी गोया कि बयान हो रहा है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उम्मत से बाकायदा उनके एहतराम की वजह से या जो है ताकि वो जो है अपने दिलों में कुछ महसूस न करें, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस से उनको नहीं उठाते थे। तो इस पर बाज़ लोग वहीं पर बैठे ही रहते थे, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर इनसे रोका कि ऐसा ना करें, ठीक है, या तो निकल जाएं, वहाँ पर खाना पकने तक का इंतज़ार करते हुए बैठे न रहें, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियायत करें। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मंजिलत और आपकी रियायत का अल्लाह ताला ने ख़ुद हुक्म दिया है। आयत नंबर 56 इंतहाई अहम आयत की, जिसमें अल्लाह ताला ने हुक्म बयान फरमाया, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फल। अल्लाह और उसके फरिश्ते यकीनन नबी पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजो जैसे सलाम भेजने का हक़ है। हुज़ूर अकरम की शान और मंजिलत और मकाम और मर्तबा इस हद तक बुलंद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद भी हुज़ूर के ऊपर दुरूद और सलाम भेजता है।
ملائکہ بھی اس کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور صاحبان ایمان سے بھی اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ وہ بھی حضور اکرم کے اوپر درود و سلام بھیجیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یعنی ایک ایسا ذکر ہے کہ اگر ہم اس ذکر کو انجام دیتے ہیں تو گویا کہ اللہ کے ساتھ، ملائکہ کے ساتھ نبی کریم کے اوپر درود و سلام میں شریک ہو رہے ہیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے اوپر درود و سلام بھیجتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کے اوپر درود کیسے بھیجا جائے، درود و سلام کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہ آیت کریمہ جب نازل ہو گئی تو لوگوں نے آپ سے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے اوپر درود و سلام کیسے بھیجا جائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور آگے بھی ہے کہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کئی مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ نے جب بھی لوگوں کو صلوات پڑھنے کی، درود بھیجنے کی تعلیم دی تو اپنی ذات کے ساتھ ساتھ آل کا تذکرہ ضرور فرمایا، یعنی جب بھی درود بھیجیں اللہم صلی علی محمد کے اوپر نہیں رکنا، و آل محمد کا بھی ضرور اضافہ فرمانا، یہ حکم رسول ہے۔ اور پھر ایک اور روایت کے اندر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ باقاعدہ اس درود کو کہ جس میں آل کا تذکرہ نہ کیا جائے دم بریدہ درود قرار دیا گیا، کہ وہ حقیقت میں حقیقی شرعی درود نہیں ہے۔ شرعی اور اسلامی جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ حضور اکرم کے اوپر درود کے ساتھ ساتھ آپ کے آل کا تذکرہ کیا جائے۔ تو لہٰذا جب بھی درود بھیجیں، عام طور پر ہم حضور اکرم کا جب نام آتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پر ہمارے ہاں یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ وآلہ وسلم کا بھی اضافہ کر لیں، اور ہم اپنی طرف سے کیا ہے وآل کو نکال رہے ہیں۔ تو یہاں حضور اکرم کے فرمان کے اوپر اپنے اجتہاد کو دوبارہ ترجیح دینا، یا جو ہے، اور جن رواج یہاں پر یہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ جن انتہائی اہم ترین احادیث کی کتابوں کے اندر محدثین نے درود کے طریقے کو لکھا ہے، وہاں پر خود انہوں نے بھی وآلہ ہی لکھا ہے، لیکن بعد میں آنے والے دوبارہ وہی اپنی عادت جو بنائی ہوئی ہے کہ جب بھی کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے۔ بے حضور اکرم نے خود آپ کو جب تعلیم دی ہے، شریعت آپ نے کس سے لی؟ حضور اکرم سے لی۔ نماز کا طریقہ آپ نے کس سے لیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا۔ باقی جو دین کی تفصیلات ہیں وہ آپ نے کس سے لی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جب آپ سے فرمایا کہ آپ درود بھیجیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو حضور اکرم جو طریقہ بتایا یہاں پر بھی بالکل باقی شریعت کے احکام کی طرح اس کو لینا بھی ویسے ہی فرض ہے جیسے شریعت کے باقی احکام کو ہم لیتے ہیں۔ وہاں پر ہم اپنی جانب سے کمی بیشی نہیں کر سکتے ان احکام کے اندر، تو یہاں درود کے معاملے میں ہم اپنی جانب سے کمی بیشی کیوں کرتے ہیں؟ تو اصل میں حضور اکرم کے بعد پھر بہت بعد میں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حوالے سے سیاسی طور پر جو خاص طور پر بنی امیہ کے زمانے میں، پھر اس کے بعد بنی عباس کے زمانے میں بھی تقریباً یہ سلسلہ، خاص طور پر بنی امیہ کے زمانے میں انہوں نے اہل بیت اطہار کے چہرے کو اسلامی معاشرے کے اندر تھوڑا سا بگاڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی، ان کے خلاف پروپیگنڈے جو کیے جاتے تھے، تو اس طرح اس کو نکالنے کا ایک طریقہ جو ہے انہوں نے رائج کر دی، جس کے بعد لوگوں کی زبان کے اوپر جو ہے یہ جاری ہو گیا۔ حالانکہ تمام محدثین نے اور اسی طرح درود کو بیان کرنے والے سارے لوگوں نے، درود کے طریقے کو ذکر کرنے والے سارے راویوں نے اور محدثین نے جو طریقہ بیان فرمایا ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ جب بھی آپ کے اوپر درود بھیجیں تو آپ کی آل کا تذکرہ جو ہے وہ ضرور کیا جائے، اور یہ حکم الہی ہے آپ کے اوپر درود بھیجنا۔ تو لہٰذا اسلامی اور شرعی اور پیغمبر اکرم کے تعلیم کردہ انداز میں طریقے کے مطابق جو ہے درود بھیجنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم کی ازواج کے لیے اور باقی جو مومنین ہیں ان کے لیے، باقی جو مومنہ خواتین ہیں ان کے لیے پردے کا حکم جو ہے وہ بیان فرمایا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی ازواج اور اپنی کہہ دیجئے وہ اپنی چادریں تھوڑی نیچے، امر ان کی شناخت کے لیے احتیاط کے قریب تر ہے، پھر کوئی انہیں اذیت نہ دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ قرآن کریم کے اندر حجاب کے حوالے سے
یہ آیات ہیں. ایک تو یہ آیت کریمہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59، اور اسی طرح سورہ نور کے اندر بھی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. سورہ نور کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حجاب کے حوالے سے آیت نازل فرمائی، نگاہوں کو نیچی رکھنے کا، اور اسی طرح خواتین کے لیے خاص طور پر جو ہے چادر کے حوالے سے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو صحیح طرح بھی چادروں کے حوالے سے فرمایا کہ چادروں کو تھوڑا نیچی کر لیا کریں. اس سے پہلے سورہ نور کی آیت میں فرمایا تھا کہ اپنے آگے لٹکایا کریں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ پورا بدن جو ہے انسان کا جو ہے چھپنا چاہیے، اور اسی طرح سر کے بال بھی جو ہیں وہ کیا ہے چھپنے چاہیے. اگر اس طرح اگر حجاب اگر کر لیں تو یہ اسلامی حجاب ہے. یعنی اس آیت کریمہ کو اس آیت کریمہ کے ساتھ اگر ملا لیں تو ایک شرعی حجاب کا نتیجہ جو اس سے سامنے آ جاتا ہے کہ مکمل سر کو بھی ڈھانپنا ہے اور اسی طرح مکمل اپنے بدن کو بھی ڈھانپنا ہے. البتہ چہرے کے حجاب کے حوالے سے جس طرح یہاں پر بھی اور اس کی تفسیر کے اندر بھی مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ ان آیات کریمہ سے اس کا استفادہ نہیں ہوتا. یہ خود معاشرے کے اس کے اوپر ہے کہ اگر زیادہ احتیاط اگر وہ کرنا چاہیں تو بالکل چہرے کا پردہ بھی وہ کریں، اور یہ کیا ہے عفت اور پاکیزگی کے پھر زیادہ قریب ہے. اس میں ایک اور نقطہ جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اس حجاب کا جب حکم دیا تو فرمایا پھر کوئی انہیں اذیت نہ دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حجاب کی وجہ سے خواتین کو حفاظت ملتی ہے، تحفظ ملتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، کیونکہ عام طور پر یہ ہے کہ اگر نہ کریں تو پھر معاشرے کے اندر ایسے افراد ہو سکتے ہیں، فکری طور پر بیمار افراد ہو سکتے ہیں کہ جو خدا نخواستہ بری نگاہیں جو ہے وہ ان کے اوپر جما لیں. تو ان بری نگاہوں سے محفوظ رہنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی اسلامی شرعی حجاب ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا، اور اس میں خاص طور پر یہ فرمایا کہ انہیں پھر کوئی اذیت نہیں ہوگا. اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے. سورہ سبا جو ہیں، اس کے بعد سورہ سبا یہ مکی صورتوں میں سے ہے. اس میں 54 آیات ہیں، اور ان میں سے چند تھوڑا سا میں آپ کے سامنے ذکر کر لوں. اس میں حضرت حضور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سورہ نمل کے اندر پہلے تذکرہ ہوا تھا حضرت داؤد و حضرت سلیمان علیہ السلام کا، یہاں پر بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے. آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب تسبیح فرماتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ وغیرہ بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ، اور پرندے بھی جو ہے خوش الحانی میں شریک ہوتے تھے. اس کا اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا. اور اسی طرح لوہے کو ان کے لیے نرم کرنے کا ذکر جو ہے اسی آیت کریمہ میں فرمایا. اسی لیے روایات میں یہ ہے کہ زرہ سازی کا طریقہ جو ہے سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا تھا کہ وہ باقاعدہ لوہے کو نرم کر سکتے تھے اور اس سے مختلف چیزیں بنا لیتے تھے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں کو اور اسی طرح ہوا کو مسخر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا آیت نمبر 12 کے اندر. اور اس کے بعد بھی جنوں کے حوالے سے جن جو حضرت سلیمان کے اختیار میں تھے اور ان کے حکم کے مطابق وہ ان کے لیے بڑے بڑے عمارتیں بناتے تھے، مجسمے اور مختلف حوض کے پیالے اور بہت ساری چیزیں بناتے تھے، اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے. اور خاص طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا تذکرہ فرمایا آیت نمبر 14 میں. حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے تھے، اور وہ ان جنوں کے اوپر جن کو حضرت سلیمان نے کام کے اوپر لگایا ہوا تھا وہ مختلف کام کر رہے تھے، عمارتیں بنا رہے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بلندی کے اوپر انہیں دیکھ رہے تھے اپنی عصا کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی تھی. لیکن چونکہ کھڑے تھے تو اسی کھڑے حالت میں وہ رہے، اور جنوں کو پتہ نہیں چل سکا کہ یہ فوت ہو چکے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ زمین پر چلنے والی یعنی دیمک کے جوان کے عصا کو کھا رہی تھی. پھر جب وہ عصا کو کھاتے سلیمان جب زمین پر گر پڑے تو جنوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کے ساتھ اس عذاب میں مبتلا نہ رہتے. یعنی انہیں پتہ بھی نہ چلا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح جو ہے بہت پہلے پرواز کر چکی تھی، لیکن وہ یہی سمجھ دیتے کہ حضرت سلیمان دیکھ رہے ہیں اور اپنے اپنے کاموں میں یہ لوگ مصروف تھے. تو بہرحال اللہ رب العزت کسی کو اگر موت بھی اگر دینا چاہے تو اس طرح بھی عطا فرما سکتا ہے. اور اس میں خاص طور پر ان مشرکین کو یہ بتانے کے لیے کہ جو مشرک جنوں کے حوالے سے عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ تو غیب کا علم رکھتے ہیں، جنات تو غیب کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن اگر غیب کا علم رکھتے ہوتے تو انہیں پتہ چلتا کہ حضرت سلیمان فوت ہو چکے ہیں، لیکن انہیں اس کا علم بھی نہیں. اور آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور اللہ کے نزدیک کسی کے لیے شفاعت فائدہ مند نہیں ہے سوائے اس کے جس کے حق میں اللہ نے اجازت دی ہے. بعض دیگر آیت کریمہ کی طرح اللہ تعالیٰ نے شفاعت کے حوالے سے یہاں پر اپنی اذن کے ساتھ اس کو
مشروط قرار دیا۔ اس کے بعد سورہ فاطر ہے، سورہ فاطر بھی مکی صورتوں میں سے، اور اس میں 45 آیات ہیں، اور اس کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور کوئی گناہوں کے بھاری بوجھ والا اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو پکارے گا تو اسے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا، خواہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ آپ تو صرف انہیں ڈرا سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو وہ صرف اپنے لیے ہی پاکیزگی اختیار کرتے اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بدلہ نہیں بنے گا، جس نے جیسا عمل انجام دیا اس کو ویسے ہی حساب کتاب دینا ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آپ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، ہم اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، وہاں پر ہر ایک سے اس کے اپنے عمل کے مطابق حساب و کتاب لیا جائے گا۔ آیت نمبر 24 میں حضور کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نذیر، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو۔ ایک تو پیغمبر اکرم کے بشیر اور نذیر، بشارت دینے والے جنت کی، نذیر یعنی ڈرانے والے آگ سے، دوزخ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کسی امت کو بغیر متنبہ کے نہیں چھوڑا۔ اس سے ایک اور جگہ بھی اللہ نے اسی مفہوم میں فرمایا ہے، تو اس سے ایک نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہ کہ ہر قوم کے اندر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ایک نتیجہ، ایک یا یہ کہ خود نبی بن کر آئے ہیں ان اقوام کے اندر، یا نبی کا پیغام ان تک پہنچا ہے، ٹھیک ہے۔ اس یعنی یہ دو نتیجے جو ہے اس سے حاصل ہو جاتے ہیں کہ یا تو خود نبی آ گئے ہر قوم کے اندر، یا نبی کا جو پیغام ہے وہ ان لوگوں تک جو ہے وہ پہنچا ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کے یہ خلاف ہے کہ کسی تک کوئی پیغام نہ پہنچے اور پھر اس کی صراط مستقیم کے اوپر نہ چلنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے دے۔ نہیں، اگر ہم فرض یہ کر لیں کہ کسی تک نہیں پہنچا، کسی قوم تک پیغام الہی نہیں پہنچا، کسی ذریعے سے بھی نہیں پہنچا، اور وہ اسی طرح اس دنیا سے گزر گئے اپنے طور طریقے کے اوپر زندگی گزارتے ہوئے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں پھینک دے، نہیں، اللہ رب العزت جو ہے انہیں معاف فرمائے گا۔ اور اسی کو قرآن کریم کے اصطلاح کے مطابق مستضعف کہا گیا ہے کہ جن تک پیغام الہی نہ پہنچا ہو تو ان کا مؤاخذہ جو ہے اللہ تعالیٰ نہیں فرمائے گا، ان کے عام روزمرہ معاملات کے اندر جو ہے ان کے ایمان اور عمل کو دیکھ کر جو ہے نتیجہ ان کو دیا جائے گا۔ آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے صرف اہل علم ہی اس سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے، اس کی جو خشیت ہے وہ اہل علم کے دلوں میں زیادہ ہے، کیونکہ وہ معرفت رکھتے ہیں۔ جتنا انسان کا معرفت جو ہے بڑھے گا اسی حساب سے اللہ رب العزت کی خشیت، اس کا احترام، اس کا مقام اور مرتبہ اس کے دل میں بڑھ جائے گا۔ اس میں ایک تو علماء سے مراد یہی دینی علماء بھی ہو سکتے ہیں اور ہر جاننے والا بھی، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف دینی مدارس کے اندر پڑھنے والے یہاں پر مراد ہو، نہیں، بلکہ ہر عالم جو ان نشانیوں کے اندر غور و فکر کرے اور جس کی وجہ سے اس کی معرفت کا درجہ بڑھ جائے، تو پھر وہ کیا ہے، ان کے دلوں میں یقیناً اللہ رب العزت کا خوف، اس کی خشیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا۔ اس کے بعد سورہ یاسین ہے آخر میں اس پارے کے، سورہ یاسین کی چند آیات اس میں شامل ہیں، اور سورہ یاسین بھی مکی صورتوں میں سے، اس میں 83 آیات ہیں، اور سورہ یاسین کو قلب قرآن کریم کہا گیا ہے، یہ قلب قرآن کریم ہے۔ اور یاسین خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القابات میں سے ایک لقب بھی ہے۔ اور اس پارے کے اندر یہ جو آیت ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، آیت نمبر 12، ہم ہر چیز کو ہم نے ایک امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ اور اس سے پہلے یہ بھی ہے کہ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ آگے بیچ چکے ہیں اور جو آثار پیچھے چھوڑ جاتے ہیں سب کو ہم لکھتے ہیں، اور ہم ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے بعد بھی کوئی ذخیرہ عمل چھوڑ کے جا سکتا ہے، چاہے اچھا چاہے برا، صدقہ جاریہ یا سیئہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کے نیک کام آپ جائیں، آپ کے بعد بھی وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ سیئہ جاریہ خدا نخواستہ کسی برائی کی بنیاد رکھی اور اس دنیا سے چلے گئے تو بہرحال نیکیوں کا سلسلہ یا گناہوں کا سلسلہ جاری۔ اور امام مبین سے روایات کے مطابق لوح محفوظ یہاں پر مراد ہے، ام الکتاب یہاں پر مراد ہے، اور بعض روایات کے مطابق ہے امیر المومنین نے فرمایا کہ اس سے مراد میں ہوں امام المبین کی بہار کے اندر بھی ہے، ینابیع المودت کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور اس کے بعد
उन अक़वाम का तज़किरा है कि जिनकी तरफ 2 अम्बिया को अल्लाह ताला ने भेजा, तो उन्होंने उन 2 अम्बिया को झुटलाया। फिर तीसरे नबी ने आकर उनकी तस्दीक़ फरमाई, लेकिन बहरहाल वो उसको झुटलाते रहे। लेकिन वो कौन से थे उनका तज़किरा यहाँ पर नहीं है। और आखिरी आयत आपके सामने, आयत नंबर 19 कि रसूलों ने कहा तुम्हारी बदशगुनी, यानी वही जो 2 रसूल थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारी बदशगुनी ख़ुद तुम्हारे साथ है। क्या ये बदशगुनी इसलिए है कि तुम्हें नसीहत की गई है, बल्कि तुम हद से तजावुज़ करने वाले हो। तो ये बदशगुनी जो है या अजीब व गरीब किस्म के वहम जो पाए जाते हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। ये उनकी गैर हकीकी होने की तरफ जो है बहरहाल इशारा है। मुख्तलिफ़ अक़वाम के अंदर हमारे यहाँ भी हैं, बाज़ लोग जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बदशगुनियों का शिकार होते हैं। जैसे फ़लाँ तारीख़ की 13 तारीख़ जो है वो बदशगुनी की अलामत है, फ़लाँ टाइम पर अगर आप घर से निकलेंगे तो ये इसको बदशगुनी का ज़रिया करार देते हैं। और इसी तरह घर से निकलते हुए अगर कोई कौवा सामने नज़र आ जाए और वो आवाज़ निकालना शुरू कर दें, तो दोबारा वापस घर जाकर जो है फिर से आ जाते हैं ताकि कोई और परिंदा नज़र आ जाए। तो ये सब क्या है, बदशगुनियाँ हैं कि जिनकी रिवायत के मुताबिक कोई हकीकत नहीं है। बहरहाल यहाँ से आगे फिर पारा नंबर 23 वो बात में दुआ है कि परवरदिगार बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमें कुरान करीम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने, इसकी मतलब को आयात करीमा को समझने और उनके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगार इस दुनिया से जो मोमिनीन मोमिनात